عالم میرا بیان السلام السلام السلام۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی جامعہ سمیر السلام کے طلبہ نے تلاوت، نعت نبی اور مکالمہ وغیرہ سے اپنی کارکردگی کو پیش کیا، اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، جو آپ حضرات نے بخوبی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جامعہ میں تعلیمی معیار کیسا ہے۔ چونکہ وقت بھی بہت تیزی سے نکل رہا ہے، اس لیے اب زیادہ لفشائی نہ کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقرر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو بزرگوں کے فیضان سے بہرور ہے اور لوگوں میں منظور نظر، حق طلب اور حق پسند ہے۔ ان کے بیان میں اخلاص اور قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ان کا کلام شیرین ہے اور بیان ایسا ہے کہ عوام و خواص ہر ایک کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو نصف صدی سے جامعہ اسلامیہ تقریباً نصف صدی سے جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترغیب والی موتیا پارک بھوپال میں درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی اور حضرت کے ساتھ سفر میں اکثر سفر میں جانے والے استاذ الاساتذہ، جو اس وقت جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور جامعہ میں تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بھی استاد ہیں۔ ہم حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لا کر ہم سامعین کو اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں۔ یہ شعر بھی عرض کر دوں کیونکہ حضرت کی بزرگی ان کے چہرے سے ہی نمایاں ہے۔ فکر امت میں مسلح کا بھگونا تیرا، فکر امت میں مسلح کا بھگونا تیرا، درس عبرت ہے گئی رات تک رونا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ عزیزان گرامی، جناب اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، علماء کرام، عزیز طلبہ اور بزرگان محترم، آج کا یہ جلسہ سبیل الرشاد، جس کو ہمارے شروع کے شاگرد بھی ہے اور دوست بھی ہے مولانا عبدالغنی صاحب، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسہ الحمدللہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور چل رہا ہے۔ اس کے اندر درجہ حفظ، مکتب اور ابتدائی عربی وغیرہ کی تعلیم بھی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بات بہت ہو چکی، طلبہ نے بہترین نعتیں پڑھی، بہترین مقالے سنائے اور تقاریر کی اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان کے اندر نعت
اور حمد ستائش بیان فرمائی۔ بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت کم عرصے کے اندر مدرسہ تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالماً، یا تو تم عالم دین بنو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام جو ہے عالم دین کا ہے۔ العلماء وراثت الانبیاء، کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہے، نبیوں کے جانشین ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت کے اندر مال و دولت، زمین جائیداد، یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو اپنا جانشین علم کا بناتے ہیں۔ حضور فرمایا کن عالما، یا تو عالم بنو، علم دین سکھانے والے بنو، اور متعلما، یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو۔ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور نے فرمایا جو علم دین کے حصول کے لیے چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، علم دین پڑھنے کے لیے جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر ہے۔ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، زمین آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اور چوڑیاں بلوں کے اندر اس طالب خیر کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو بھائی کتنا بڑا مقام ہے، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کتنی بڑی عزت اور شرف کی بات ہے۔ تو او متعلم او مستمعا، یا جہاں جہاں بھی دینی مجالس ہو، دینی جلسے ہو، دین کی بات سنائی جا رہی ہو، اس کو سننے والے بنو۔ اور محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ جو علماء دین ہے، افراد کرام ہے، دین کی اشاعت کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، ان کی ہمت افزائی کرو، ان سے محبت کرو۔ ولا تکون الخامس، اور پانچویں مت بننا کہ ان کی مخالفت کرو۔ جہاں جہاں بھی دینی کام ہو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی بھلائی خیر کا کام ہو اس میں مدد کرو اور اس کی مخالفت مت کرو۔ گناہ نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ بھائی ہم کو جو سبق دیا گیا، ہمیں جو تعلیم دی گئی اسلامی، وہ یہ کہ اچھائی کو پھیلائے اور برائی کو ختم کرے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا جیسے بچوں کے لیے کیا فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، تو اس پر تنبیہ کرو۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے بھائی، دین کی تعلیم سب سے بڑی تعلیم ہے۔ دین کا آ جانا بڑی بات ہے، کیونکہ سارے انبیاء کا طریقہ رہا کیا؟ دین کو فروغ دینا، دین کو پہنچانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، اور پوری دنیا ایک طرف تھی، جہاں شرک تھا، کفر تھا، نافرمانی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام جب قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
کہ پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے انسان کو منجمد کو پیدا کیا، وہی پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دین کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور سارے نبی نے کیا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی ہے۔ جیسا آتا نہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت فی القدر، تو میں نے اس کائنات کو بنا دیا۔ اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے پوری مخلوقات کو بنا دیا، اور اس میں علم کا مقام سب سے اونچا مقام رکھا۔ سارے پیارے صلوات و سلام کو، کسی کو صحیفے دیے گئے، کسی کو کتابیں دی گئی، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، اور قرآن پاک کا مرتبہ اور مقام سب سے اونچا ہے۔ وہ سرزمین جس پر قرآن پاک نازل کیا گیا وہ سب سے مقدس، بابرکت اور بلد امین۔ جس ہستی پر قرآن پاک نازل کیا گیا سارے انبیاء علیہ السلام مکرم، معظم اور خاتم النبی ہے۔ جس رات کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بھائی جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو گیا اور جس بچے نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا اس کا مقام سب سے اونچا، سب سے اونچا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے قرآن پاک پڑھا اور یاد کیا اور عمل کیا اور تہجد میں پڑھا، اس کی مثال اس کہنا چاہیے کہ گٹھلی کی طرح ہے، اس بورے کی طرح ہے جس کے اندر مشک زعفران بھر دیا گیا ہو اور اس کو کھولا جائے تو خوشبو سے معطر ہو جاتے۔ تو اسی طریقے سے جو قرآن پڑھتا ہے، سناتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے تو اس کی خوشبو سوام معطر ہوتے ہیں، اس کی نورانیت تمام لوگ منور اور روشن ہوتے ہیں، جیسے سرکار پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اس سے پہلے پورے دن میں کیا تھی؟ ظلمت کا تھی۔ جب قرآن پاک آیا، سرکار کو نبوت ملی تو ساری دنیا منور اور روشن ہو گئی۔ آج پوری دنیا کے اسلام، تو یہ بچے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ کہ پڑھیے اور منزلیں طے کریے، اور جہاں قرآن پاک کی آیت آخری ہو وہی تمہارا مقام ہے۔ اور ان کو تو ملے گا مقام جنت، لیکن ان کے والدین کو مشک زعفران کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کے جو امامے اور پگڑی وہ کیا ہوگی؟ وہ سونے اور چاندی اور کہنا چاہیے ہیرے جواہرات سے ٹکی ہوئی ہوگی اور جھلملا رہی ہوگی، چمک دمک رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے کون نہیں ہے؟ مشک زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے، کہا جائے گا ان کے والدین ہیں اور ان کے خاندان، اور جس کی آپ سفارش کر دے گا ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ نہیں کہ عالم، حافظ، نیک، صالح، صوفی، اللہ والے نہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ تو اپنے من سے جائیں گے صحیح، لیکن جن پر جہنم واجب ان کی صفات کریں گے، ان کی سفارش شفاعت قبول کی جائے گی اور جنت بھیجا جائے گا۔ تو میرے بھائی جن کے اللہ تعالیٰ نے 2-4 بچے دیے، کم سے کم 1-2 بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا لے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ یہ دنیا بہرحال ایک دن ختم ہوگی۔ اگر دیکھیں فکر دین کی سیدنا یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں، اولو العزم نبی، بڑی آزمائش کے امتحانات ہوئے ان کے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ حضر یعقوب الموت،
جب یعقوب علیہ السلام موت کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا یا بنیا، اور کیا کہا، اے میرے بیٹو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے حکم پر چلو گے، کس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے؟ تو اولاد نے کیا کہا، ظاہر بات ہے وہ بھی نبی یوسف علیہ السلام، اور شیخ النبی ہوئے بنی اسرائیل کے اندر یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے بنی اسرائیل تھا۔ تو اوپر بھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور نیچے بھی نبیوں کا سلسلہ۔ اس کے باوجود کہتے ہیں ماں تعبدون من بعدی، میری اولاد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم نے سب کیا کہا، ہم آپ کے والد، آپ کے دادا اور آپ کے بیٹے ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کی پرستش کریں گے۔ ورنہ آج کل جب کوئی بھی وقت کسی کا وقت آتا ہے تو بیٹوں سے کیا کہتا ہے، بیٹی زمین، یہ جائیداد، یہ دکان، یہ مکان، اور دیکھو فلاں سے اتنے پیسے لینا ہے، اس سے ادھر، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح جب کوئی نیک صالح بناتے تو بھائی ہم جو ہے اپنی اولاد کی فکر کریں۔ دیکھو دین کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ پہلے کے زمانے کے اندر یہ نہیں تھا کہ پکی پکائی روٹی مل جاتی، بلکہ گھروں سے کھانا لاتے، پکاتے، سبزی منڈی میں جاتے، اس سبزیوں کے پتے پڑے رہتے، ان کو کھاتے۔ آج ساری سہولتیں مولانا عبدالغنی صاحب نے اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ کر دی، نہ لائٹ کی، نہ کرنے کی، پیشاب پکانے کی، نہ کھانے کی، نہ کپڑے لتے کی، کوئی فکر نہیں، صرف تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آپ کو رات دن جد و جہد کر کے، محنت کر کے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چیز کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ قزمہا بایت کے تایت سنہا رضاب کا لعل گردن در بدخشا باہی کے نبی، کہ ایک پتھر جب آفتاب کی تپش کو، اس کی گرمی کو ہزاروں سال برداشت کرتا ہے، تب جا کے وہ لال ہی چبوت ہے موتی گرا بنتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ سالہ بایت تایت کو دگے اندر سی عالم گردن دیکھو یا شاعر شیری، عالم گردن دیکھو یا شاعر شیری سب، کہ سال ہر سال، برسا برس ایک آدمی، ایک بچہ محنت کرتا ہے علم دین کے لیے تو وہ بہترین عالم دین بنتا ہے، یا بہترین شاعر یا بہترین مصنف بنتا ہے۔ کب؟ محنت کے بعد۔ رنگ چلاتی ہے انسان، پتھر پہ گر جانے کے بعد سرخ ہوتا ہے انسان، دو کرے کرنے کے بعد۔ تو بھائی اس کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ ابھی آپ دیکھو نا کہا کیا کہ ماہا بایت کے تایت ام بدانا بانا کے جامع قدر شاہی دیرا یا شاہی دیرا کفر، کہ مجھول کی محنت کے بعد ہم روئی کے گنولوں کو بوتے، زمین بوجھ کر دیتے، پھر پیڑ درخت تراوت ہوتا ہے، پھر کیا آتی روئی آتی، روئی کے گنولوں سے صاف کرتے، پھر مشین میں کپڑا دھلتے، پھر کپڑا یا تو کسی کا رواج بنتا ہے یا پھر کفن بنتا ہے۔ کب؟ محنت کے بعد کپڑا بنتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہم جس طرح کسی بھی عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، شگاف ہوگا، پانی گرے گا اور عمارت گر جائے گی۔ لیکن صفائی رکھیں گے تو وہ برقرار رہے گی۔ کھیتی ہے، خودرو پودوں کو اکھاڑنا پڑتا ہے، بیج بونا پڑتا ہے، نرائی کرنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، جب گندم میں بہترین فصل آتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس علم کو باقی رکھنا، تو پھر ہم مسلسل محنت کرنا پڑے گی۔
العلم لا یؤتی جزء حتی تؤتی کلو، کہ علم کا جو ہے جز نہیں ملتا جب تک کہ اپنے آپ کو پورا نہ لگا۔ یہ علماء دین رات دن مجھے مفتی رشید الدین صاحب شروع سے آگے تک ہم تو ادھر ادھر کہتے رہے، کبھی سرکاری دفتر تو کوئی مدرسے کے باہری کام ٹائم بھی نہیں ہے، وہ ریلوے کنسیشن اور مسافروں کو نارا لے جانا، اسی میں لگے اسی میں زندگی کرتے۔ وہ تو مفتی صاحب کی نظر سے ان کی صحبت کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوتی نصرت کے کچھ عطا فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ